بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابن فی الصوم زکوٰۃ الجسدی، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حدثنا ابو بکر حدثنا عبد اللہ بن المبارک وحدثنا محرز بن سلمۃ العدنی حدثنا عبد العزیز بن محمد جميعا عن موسى بن عبیدۃ عن جمحان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء زکاة وزکاة الجسد الصوم۔ زاد محرز فی حدیثہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام نصف الصبر۔ حدیث نمبر 1745۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ مقرر کیا۔ وہ زکوٰۃ الجسدی، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے کہ ایک مقررہ مقدار میں اگر مال جمع ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں کسی ایک مستحق مسلمان جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو دے دینا، اس کے حوالے کرنا، اس مال کا اس کو مالک بنا دینا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ محرز نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الصیام نصف الصبر، روزے آدھا صبر ہیں۔ یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ جس صبر کا مطالبہ فرما رہا ہے، صبر کے معنی یہ ہے کہ مصیبت پر اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے اس پر بندہ راضی ہو جائے، جزا فضا نہ کریں، خاموشی سے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کریں، یہ صبر ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں، صبر علی الطاعہ ہے، صبر عن المعصیہ ہے، صبر علی البلاء۔ صبر علی الطاعہ یعنی اطاعت پر قائم رہنا، مسلسل عبادت کرنا ہے، عبادات کے اہتمام اور فرائض کی ادائیگی کی جو پابندی ہیں اس پر صبر کرنا، نفس کی مخالفت بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ صبر میں شامل ہے، صبر علی الطاعہ ہے۔ ایک صبر عن المعصیہ یعنی گناہوں سے رکنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ گناہ کریں، نفس چاہتا ہے کہ شراب پئیں، لیکن اگر وہ اس کی مخالفت کرے تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ اطاعت نہ کریں، اگر وہ اطاعت کر رہا ہے تو یہ بھی صبر میں ہی شامل ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ گناہ کرے، اگر وہ گناہ کو چھوڑ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ غیبت کرے، اگر وہ غیبت سے بچ رہا ہے تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ جھوٹ بولے، اگر وہ جھوٹ سے بچے گا تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اور صبر کی ایک قسم ہے صبر علی البلاء یعنی بلاؤں پر، مصیبتوں پر صبر کرنا، یعنی کوئی بیماری آ گئی، تکلیف ہو رہی ہے، علاج معالجے کی الگ پریشانی ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور جسمانی تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے، تو اگر وہ اس کو برداشت کر رہا ہے، جزا فضا نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی صبر علی البلاء میں شامل ہے۔ چاہے صبر علی الطاعہ ہو یا صبر عن المعصیہ ہو یا صبر علی البلاء ہو، جب بندہ اس میں مکمل طور پر اللہ کی مرضی کے مطابق جب صبر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بے حد بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک آیت قرآنیہ میں اللہ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی بے شک صابرین کو ان کا اجر و ثواب بے حساب پورا مکمل طور پہ ادا کیا جائے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ صبر اور نماز کو تم اختیار کرو، اس کے ذریعے مدد طلب کرو، لیکن جب اللہ اپنی خاص معیت، اپنی رفاقت کا جب ذکر کر رہا ہے تو فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ ہے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ نماز یقیناً فرض ہے اور افضل ترین عبادت ہے، لیکن نماز کی ادائیگی جو ہے ایک مقررہ وقت میں ہو جاتی ہے، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی آزمائش ہے، ایک ایسا امتحان ہے کہ انسان 24 گھنٹے اس کو صبر سے زندگی گزارنا پڑتا ہے۔
صبر اس کا تعلق اس کی زندگی کے ہر شعبے سے ہوتا ہے. تنہا اگر زندگی گزار رہا ہے تو وہاں بھی صبر ہے. ازدواجی زندگی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو وہاں بھی صبر ہے. آفس میں کام کر رہا ہے تو وہاں بھی صبر ہے. ادارے میں کام کر رہا ہے تو وہاں بھی صبر ہے. اپنوں میں ہے تو وہاں پہ بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. پڑوسیوں میں ہے، محلے میں ہے، وہاں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. الغرض صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. معاشی پریشانی ہے، اس میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے. معاشی تنگی ہے تو وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہے. حق پر قائم ہے، آپ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، حق کی راہ میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں اس پر بھی صبر کرنا ہے. الغرض صبر کی بڑی فضیلت ہے. اور روزہ بھی آدھا صبر ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ بندے مومن کی زندگی میں صبر، پورا صبر جو اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ کر رہا ہے صبر کرنے کا، تو آدھا صبر تو روزوں میں ہے. کیونکہ اس میں کیا صبر ہے؟ بھوک کو برداشت کرنا ہے. بھوک لگ رہی ہے لیکن نہیں کھا سکتے تو بھوک کو برداشت کر رہا ہے، یہ صبر کا مادہ پیدا. روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو صابر بنایا جائے، صبر کا مادہ پیدا کیا جائے. کھانے سے وہ رک جاتا ہے. اسی طرح پانی کی پیاس محسوس ہو رہی، پانی سے بھی رک جاتا ہے، تو یہ صبر ہیں. اسی طرح نفسانی خواہشات ہیں، اس سے بھی رک رہا ہے، صبر کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ روزہ گویا کہ صبر کا درس دیتا ہے. اسی طرح روزے میں صرف یہی نہیں ہے بلکہ کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر میں شامل ہے. بہرحال شریعت مطہرہ میں، دین اسلام میں صبر کی بڑی اہمیت ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جنت میں صابرین کو، اہل بلا، دنیا میں جو لوگ آزمائش اور مصیبتوں میں رہا کرتے تھے، بیماریوں میں، اور اس پر صبر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا، اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا کہ جو لوگ دنیا میں خوشحال رہیں، جب وہ لوگ ان کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے، دنیا میں جو ناز و نعمت میں زندگی گزاریں، ناز و نعمت میں پلیں، زندگی بھر مالدار یا خوشحال رہیں، تو وہ لوگ جب اہل بلا کو وہاں دیکھیں گے، جو دنیا میں مصیبتوں میں رہے اور صبر کیے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو اجر و ثواب عطا کرے گا، تو وہ اجر و ثواب کو جب وہ لوگ دیکھیں گے تو وہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے ہاتھ پیر، ہمارا جسم قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم زندگی بھر معذور رہتے اور اللہ تعالیٰ آج ہم کو یہ اجر و ثواب عطا کرتا. یعنی تمنا کریں گے وہ اجر، وہ ثواب، اس صلے کو دے کر. یعنی جو لوگ دنیا میں خوشحال رہیں وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم کو بھی اس طرح آزمایا جاتا اور ہم صبر کرتے اور ہم کو صابرین کا بدلہ ملتا. باب فی ثواب من فطر صائما.